بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں، انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالتے ہیں. پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کا خلال کریں، یعنی آپ رائٹ کو لیں گے، لیفٹ پہ رکھ کے یوں اس طریقے سے خلال. پھر ہاتھ گیلا کر کے ایک بار پورے سر کا مسح کرنا. اس طریقے سے ہاتھ گیلے کر لیے. کرنے کے بعد اب آپ لوگ جو ہے بعض لوگ چومتے ہیں، اس طریقے سے چومنا نہیں ہے. مسح کے وقت صرف ہاتھ گیلا کرنا ہے اور اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے لے کر اپنے اس دوپٹہ ہے آپ کے سر پہ، اس طریقے سے پھیرتے چلے جائیں. اس طریقے سے آپ نے پھیر لیا، ٹھیک ہے. اور اب دوپٹے کو صحیح کر لیں. اور یہ جو انگلی اور انگوٹھا آپ کا بچا تھا، یہ ابھی تر ہونے سے بچا، تو اس کو کانوں میں خوب اچھی طریقے سے یہ اس طریقے سے گھمانا اور انگوٹھا پیچھے گھومتا رہے گا. اور پھر اب یہ ہاتھ بجا تو چھٹیا کو یوں کر کے آپ اس طریقے سے مسح کر لیں. یہ پورے سر کا مسح کرنا، اور ساتھ میں کان کا اور گردن کا. ایک ہوتا ہے گردن، ایک ہوتا ہے گلا. تو گردن کا مسح کرنا سنت ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا ہے اس طریقے سے بہت ساری مرتبہ یہ کرتے ہیں کہ کانوں میں یوں کرتے، گھمانا ضروری نہیں، بلکہ آپ اندر سے انگلی اندر سے ڈالیں، انڈیکس فنگر اندر سے، اور تھمب جو ہے باہر کے کانوں کو لے گا، سمجھ میں آ گیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو ہاتھ بچے ہیں گیلے ہمارے، اس کو یہاں پر پھیر لیں، ٹھیک ہے. اور اس کو یہاں نہیں پھیرنا، یہاں گلے کا مسح سنت نہیں ہے، صرف گردن. یہ گردن کہلاتا ہے اور یہ گلا کہلاتا ہے، تو گلے کا مسح نہیں ہے. پھر بائیں ہاتھ سے مرتبہ دایاں پیر، بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے جو رائٹ پاؤں ہے اس کو دھونا بہت اچھی طریقے سے. اور کا طریقہ کیا ہے کہ 3 مرتبہ دایاں پیر ٹخنوں کے اوپر تک، اور پیر کی انگلیوں کا ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی انڈیکس فنگر چھوٹی انگلی سے خلال کریں، پیر کی انگلیوں کا اس طریقے سے. سمجھ میں آ گیا. پھر بایاں پیر ٹخن کے اوپر تک 3 مرتبہ دو اور انگلیوں کا خلال کریں. سمجھ میں آ گیا. چہرے اور ہاتھ اور پیر کو خوب مل کر دھوئیں، زور سے پانی. ہم لوگ اس طریقے سے پانی ڈالتے ہیں، یہ چھپا کے مارتے ہیں، یہ جو ہے مکروہ ہے. سمجھ میں آ گیا. بہت آہستگی کے ساتھ پانی ڈالنا چاہیے اور چہرہ دھونا چاہیے، زور سے پانی نہ مارے. اور اسی طریقے سے بعض بہنیں کیا کرتی ہیں، پانی منہ میں بھرتی ہیں اور اس طریقے پانی اڑاتی بھی جاتی ہیں، یہ بھی مکروہ ہے. زور سے آخر میں وضو کے بعد کی دعا پڑھ. وضو کے بعد کی دعا یاد ہے آپ کو؟ ایک تو دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، ہو سکے آسمان کی طرف اگر دیکھ سکتی ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھنا ہے. انگلی اٹھانا نہیں ہے، انگلی اٹھا لے تو بہتر ہے، لیکن مطلب کہ سنت نہیں ہے. بس آسمان پر اگر نظر آ رہا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ دوسرا کلمہ پڑھے اور پھر دعا مانگے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یہ وضو کے بعد کی دعا ہے. تو دعا و سنت میں آج ہم نے سنت کے مطابق وضو کا طریقہ بتایا، اور اس وضو کے طریقے میں آپ وضو میں فرض 4 ہو گئے، سنتیں 13 ہو گئیں جو ہم نے آپ کو سامنے بتا دی. آج ہم آپ کے سامنے سیرت میں ہمارے نبی کے خاندان کے بارے میں بتائیں. عرب ملک میں جو مکہ شہر تھا، اس ملک میں بہت سے قبیلے تھے، اس ملک میں بہت سارے قبیلے تھے. قریش کا قبیلہ ان میں سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا. یعنی جیسا کہ ہمارے یہاں برادریاں ہوتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ برادری اور قبیلے اور خاندان اللہ تعالیٰ نے تعارف اور پریچے کے لیے بنائے. کوئی کسی پر فضیلت نہیں آ سکتی اللہ کے یہاں. دیکھیے خاموش رہیے، کون ہے یہ؟ اللہ کے یہاں پر جو فضیلت کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے.
جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اللہ تعالی کے یہاں پر وہ اتنا ہی محبوب ہوگا. لہذا آپ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ خاندان اور تعارف اور قبیلے، خاندان اور برادریاں اور پیشے اور قبیلے اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے بنائے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عرب ملک میں بے شمار بہت سے قبیلے تھے، بہت سے خاندان تھے، لیکن ان قبیلوں اور خاندانوں میں جو قریش کا قبیلہ تھا سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا. اسی قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، جیسے میں نے ابھی سورۃ الفیل کی تفسیر میں بتایا. سارا عرب قریش کی عزت کرتا تھا. پورے عرب میں جتنے بھی قبیلے رہتے تھے سب قبیلے والے مل کر قریش قبیلے کی عزت کرتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں بعض بہت مشہور آدمی گزرے ہیں. ان میں سے ایک قصی تھے. قصی اپنے قبیلے کے سردار تھے. حج کے موقع پر سارے حاجیوں کو اپنا مہمان بناتے، 3 دن تک انہیں مفت کھانا کھلاتے. قصی کی اولاد میں ہاشم بہت مشہور ہوئے. قبیلے کے تمام لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی. ہاشم بہت بہادر اور سخی تھے، بریولی مین تھے. ایک بار قحط پڑا، سوکھا، بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئی اور جانوروں نے کیا ہے دودھ دینا چھوڑ دیا، قحط اور سوکھا پڑا. ہاشم نے اپنے پیسوں سے بہت سارا غلہ خریدا اور لوگوں میں مفت تقسیم کرایا. ہاشم کے کئی بیٹے تھے، ان میں سب سے مشہور بیٹے عبد المطلب تھے. یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے. عرب میں پانی بہت کم ہے. مکہ والوں کے لیے زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ایک لمبے ٹائمنگ سے وہ مٹی سے بھر کر زمین کے برابر ہو گیا تھا. یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی آب زمزم کا کنواں بھی، کسی کو یہ خبر نہیں تھی وہ کہاں ہے. عبد المطلب نے بڑی کوشش کر کے پتہ لگایا، بڑی محنت سے اسے صاف کرا، اس کو کھدوایا. مکہ والوں کو پانی کی آسانی ہو گئی. اس احسان کی وجہ سے مکہ کے لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے. عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے اور چہیتے عبداللہ تھے. یہی عبداللہ پیارے رسول کے ابو میاں تھے. عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی تھی اور بی بی آمنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان تھی. عبداللہ پیارے رسول کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے. دادا میاں عبد المطلب زندہ تھے. انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے. گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا، پیار کیا، کعبہ میں لے گئے، وہاں دعا مانگی، محمد نام رکھا. 7ویں دن عقیقہ کیا، سب کی دعوت کی. لوگوں نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ یعنی عبد المطلب سے پوچھا اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ بولے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے. اللہ نے ان کی آرزو پوری کر دی. درود ہو پیارے رسول پر، سلام ہو پیارے رسول پر. یہی آپ کی سیرت کا آپ کا سبق ہے. اب آپ کو یہی یاد کرنا ہے ہاشم کون تھے، زمزم کے کنویں کو کس نے پتہ لگایا. یہ اس طرح سے میں سوال کروں گا. عبد المطلب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا، اور پیدا ہونے کے بعد گود میں لے کر کہاں گئے اور کیا کیا، اور یہ تمام سوالات انشاءاللہ آپ سے روبرو ہوں گے نیکسٹ کلاس میں جب کریں گے. اب آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. کھانے کی چیزیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. دیکھیے ایک ایک کر کے پوچھئے گا. نور جہاں ملک بولیے کیا ہے؟ یہ پوچھ رہی ہوں منتھ ٹائم میں یہ جو ہوتا ہے مطلب ایم سی ٹائم ہوتا ہے اس میں ناخن کاٹ سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، دیکھیے کاٹنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمارے پارٹس آف باڈی کے جو بھی ہمارے بدن سے جس وقت جدا ہوں اس وقت ہم
नहाए हुए हो, और नहाने के बाद काटे जाए तो इसमें सॉफ्ट पना आ जाता है, आसानी से कट जाते हैं, साफ हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई नहाने से पहले पीरियड्स के टाइम पर जबकि काटना चाहे तो जायज है, बिल्कुल काट सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, कोई हराम नहीं है। लेकिन आदाब में से एक अदब ये है कि उस वक्त काटे जाए जबकि हम पाक हों। दूसरा सवाल ये, नापाकी में हम मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल मेहंदी लगा सकते हैं। बाज खातीन ये कहती हैं कि मेहंदी पाक होती है, नापाकी में नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को और खास तौर पे मैरिड औरतों को हाथों में मेहंदी लगाने की तलकीन की, जिसकी वजह से औरतों को मेहंदी हमेशा हाथों में लगाए रखना मुस्तहब है। और नापाकी की हालत में अगर मेहंदी लगा ली जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है, कोई गुनाह नहीं। और फिर जब पीरियड्स के दिन खत्म हो जाएं, गुस्ल कर लें तो पाक भी हो जाएंगी। बास ख्वातीन ये समझती हैं जब तक कि मेहंदी का रंग नहीं छूटेगा उस वक्त तक पाक नहीं होंगे, ये भी गलत है। तौहीद का मतलब क्या होगा? तौहीद के माने एक होना, अल्लाह एक है, एकता। मुफ्ती साहब ख्वाब का तामीर बता दीजिए प्लीज। जी बोलिएगा, पूछिएगा। आपको भेजा था ना मैंने? आपने मेरे पास भेजा था ख्वाब की ताबीर? हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, मैं अभी उसमें देख के बताता हूँ। हाँ जी प्लीज बताइए। मैं देख के बताता हूँ। खाने की सुन्नत से पहले क्या क्या बताया था, फिर से बता दीजिए, मैं लेट हो गई। जी दोबारा कहिएगा। खाने की सुन्नत से पहले क्या क्या और आपने बताया था आज की क्लास में, मैं लेट हो गई थी। अच्छा, खाने से पहले की सुन्नत, खाने की पहले सुन्नतों से पहले क्या क्या बताया था? मैंने वो बातें बताई थी जो पिछले सबक में हो चुकी। यानी कि स्टार्टिंग खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है? जी, खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है? खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। वज़ू की 13 सुन्नतें एक बार बोलेंगे शॉर्ट में? जी जी जी, वुजू में जो 13 सुन्नतें हैं वो सबसे पहले वुजू की नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों हाथ गट्टों तक 3 मरतबा धोना, मिसवाक करना, मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत साफ करें, फिर 3 मरतबा कुल्ली करें, फिर 3 मरतबा दाएं हाथ से नाक में पानी डालें और बाएं हाथ से नाक साफ करें, फिर 3 मरतबा पूरा चेहरा धोएं, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक और पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, फिर 3 मरतबा दाएं हाथ कोहनियों के ऊपर तक धोएं, फिर 3 मरतबा बाएं हाथ कोहनियों के ऊपर तक धोएं, फिर दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल करें। उसका तरीका यह है कि बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की पुश्त पर रखकर उंगलियां एक दूसरे में डाल दें, फिर इसी तरह बाएं हाथ का खिलाल करें, फिर हाथ गीला करके एक बार पूरे सर का मसा करें, साथ ही कान और गर्दन का भी मसा करें, फिर बाएं हाथ से 3 मरतबा दायां पैर टखनों के ऊपर तक धोएं और पैर की उंगलियों का हाथ की छोटी उंगली से खिलाल करें, फिर बायां पैर टखनों के ऊपर तक 3 मरतबा धोएं और उंगलियों का खिलाल करें, चेहरे हाथ और पैर को खूब मलकर धोएं, जोर से पानी ना मारें, आखिर में वुजू के बाद की दुआ पढ़ें। ये शॉर्टकट था जी। अच्छा हाँ सारा जी, औरतें जमात से नमाज पढ़ सकती हैं? औरतें जमात के साथ, औरतें अगर औरतों की ही इमामत करे या औरत की ही इमामत के पीछे इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो ऐसी सूरत में इमाम औरत इमाम हो, मुख्तदी भी इमाम हो, इमाम औरत भी इमाम और औरत ही मुख्तदी हो, तो बेहतर ये कि जमात नहीं है, लेकिन अगर जमात की जाए, जैसे कोई हाफिजा है वो अपने हिफ्ज को भूल बैठ सकती हैं इसलिए रमजान में तरावी पढ़ा रही हैं, तो ऐसी सूरत में दरमियान में
اور خواتین اور عورتوں کے جو امام ہوگا وہ درمیان میں کھڑا ہوگا اور ان کی نماز درست ہو جائے. لیکن کسی کوئی عورت نماز پڑھائے اور اس کے پیچھے بھی کوئی عورت ہی پڑھے تو ایسی صورت میں مفتی صاحب امامت خواب کا درست. تعمیر، جی خواب کا تعمیر بتا دیجیے پلیز. اچھا، خواب کی تعبیر میں یہیں پر بتاؤں یا اسی جگہ پر بتاؤں آپ کے اس میں؟ آپ نے بولا تھا نا اس لیے آپ واٹس ایپ پہ بولا تھا. کیا بولا تھا؟ واٹس ایپ پہ بتا دوں گا اس کو میں. اگر آپ یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں تو پھر میں وہی یہی دے دیتا ہوں جواب. آپ کو جیسا ٹھیک لگے، اگر آپ کو ادھر ٹھیک لگے ادھر یا واٹس ایپ پہ اگر آپ بتانا. اچھا دیکھو نوری افروز، تمہیں کیا خواب تھا؟ اگر کسی کو ایسا انسان جو ٹوپی لگائے، عالموں کی طرح لباس پہنے، اپنے پیٹھ پر بٹھا کر ایسی جگہ گھمائے جس کی خوبصورتی لفظوں میں بیان نہ کی جا سکے، اور کہے کہ جنت ہے، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہی خواب آپ کا؟ جی کلاس کے تمام لوگ یہ سمجھ لیں کہ خواب کی تعبیر کے لیے چند چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے. ایک تو یہ سمجھیں کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، یعنی 46 پارٹس نبوت کا. کیا مطلب؟ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے کسی چیز کی اچھائی یا برائی وحی کے ذریعے سے بتا دی جاتی تھی، اسی طریقے سے ایمان والے کو وہ خواب کے ذریعے سے آنے والے وقت میں اچھائی یا برائی خواب کے ذریعے سے بتا دی جائے گی، اور یہ بتانا 46ویں درجے میں ہوگا، یعنی اتنا کم ہوگا اتنا. اور خواب کی مثال ایکس رے کی طرح، جس طریقے سے ایکس رے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اسی طریقے سے ماہر عالم اور ماہر ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے ایکس رے کو دیکھ کر. اسی طریقے خواب ہمیشہ ماہر عالم کے سامنے بیان کرنا چاہیے، وہی اس خواب میں چھپے ہوئے راز کو سمجھ سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ سمجھیے کون سے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کون سے خواب ہماری اپنی سوچ یا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. وہ خواب جو فجر کی اذان سے پہلے دیکھے جائے وہ عموماً اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جیسے کہ خواب دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھلی تو تھوڑی دیر بعد جو ہے اذان ہونے لگی، یا جب ہم آنکھ کھلی تو اذانیں اسٹارٹ ہو رہی تھی یا اذانیں ہو رہی تھی، تو اس وقت کا جو خواب آپ نے دیکھا ہے یہ خواب من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. رات کے شروع حصے کے خواب، دن کے خواب، فجر کے بعد، سورج نکلنے سن رائزنگ کے بعد تک سونے والوں کے اس وقت کے خواب، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. یہ جو ہیں انسانی سوچوں کا نتیجہ ہوتی ہیں یا شیطانی خیال اور تصورات ہوتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو اب آپ کو اگر وہ فجر کے ٹائم پر اگر آپ نے خواب دیکھا ہے، دل آپ کا یہ گواہی دے رہا ہے کہ خواب اچھا ہے، اسی وقت دعا کرے اے اللہ اس خواب کے ارادوں سے میں واقف نہیں ہوں، اے اللہ اس خواب میں میرے لیے اچھائی چھپی ہوئی ہے، خیر چھپی ہوئی ہے، تو میں اچھائی اور خیر کی محتاج ہوں. اے اللہ وہ اچھائی اور خیر کو میرے قریب کر دے اور مجھے اس اچھائی اور خیر سے قریب کر دے. اور اگر آپ کو خواب دیکھ کر آپ گھبرائی ہوئی ہوں، ڈری ہوئی ہوں، تو فوراً یہ دعا کریں اے اللہ اس خواب میں جو شر ہے، برائی ہے، نقصان ہے، اے اللہ اس کو مجھ سے دور فرما اور مجھے اور میرے گھر والوں کو اس برائی سے دور فرما، اور اس کے بدلے میں اچھائی کے فیصلے میرے لیے مقرر فرما. یہ دعا کرنی. قرآن سے پڑھنے سنیے پھر اس کے بعد جو ہے اب آپ نے خواب دیکھا تو 3 چیزیں بتانا: آپ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے، دوسرا آپ اس وقت کسی ٹینشن میں ہیں یعنی کوئی پریشانی ہے یا پرابلم ہے، آپ نماز کی اور شریعت کی اور پردے کی پابند ہیں نہیں. یہ 3 چیزیں خواب دیکھنے والی بتائیں تب ان کی تعبیر کریکٹ آ سکتی ہے. بہرحال شیخ کس نے دیکھا تھا؟ نوری افروز نے دیکھا تھا یہ خواب، ہے نا؟ ان میرڈ ہے اور اچھے سے دین ون کے اس میں صحیح ہے. اور کیا پوچھا آپ نے؟ کوئی پریشانی کوئی پرابلم اس وقت؟ کوئی پریشانی بالکل نہیں. خواب نوری افروز آپ خوش ہو جائیے، خواب آپ کے لیے بہت اچھا ہے.
बाशरह सफेद कुर्ता पजामे में और अपने दाढ़ी वाले शख्स को देखा है जो अपने आप को अपने कांधे में बिठाकर आपको ऐसी शानदार जगह में ले जाता है जिसको तारीफ में बयान नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये कि उलमा की सोहबत, अच्छे उलमा की सोहबत और उनका सीखा हुआ और उनसे पढ़ा हुआ कोई भी हो, आपके आसपास हो या कहीं भी हो, और उलमा से मोहब्बत और दीन से लगाव आपको जन्नत में जाने का जरिया बनाएगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक लोगों को मोहब्बत इख्तियार करो। इसी तरीके से कुरान करीम में फरमाया वकूनु मा सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ रहो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया आदमी जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन और हश्र के मैदान में उसका साथ उसी से होगा। अगर कोई एक्ट्रेस से, हीरोज से मोहब्बत करेगा तो वो उनके साथ दोज़ख में होगा, और कोई नबियों और उलमा से और सालिहीन से, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला उनका साथ जन्नत में फरमाएगा। हाँ जी, मेरी छोटी बहन है ये मतलब कुरान हदीस जी ये क्लास वगैरह, तो इनको ऐसे ख्वाब आते रहते हैं मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा अच्छे अच्छे ख्वाब देखती है ये। अच्छा, माशाअल्लाह। देखिए तो बहुत अच्छी बात है।